السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں آسان ترجمہ قرآن مختصر تشریح کے ساتھ درس پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں پیش کریں گے اور تلاوت کے بعد ترجمہ اور پھر مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں آفتیں نہیں آتی ہیں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں، بلائیں نہیں آتی ہیں، عذابات نہیں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں، برے جنات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ سورت بڑی ہی بابرکت ہے اور بڑی عظمت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ، ترجمہ اور تشریح پہلے بھی آپ نے سنی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت الف لام میم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الف لام میم۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائیں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی مختلف فضیلتیں آئی ہیں اور مختلف فوائد آئے ہیں۔ بعض جگہ پر ایک آیت پڑھنے پر، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب لکھا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کر ہے، اور اس کے معانی الف لام میم کے کیا معانی ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور ایک بہت اہم مقصد کے ساتھ اس کے معانی کو راز میں رکھا ہے۔ ہم اس کے اندر نہ پڑھیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ جن چیزوں کو اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کی تشریح بیان کی ہے، تفسیر اور اس کی وضاحت کی ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، اور جن باتوں کی وضاحت اللہ پاک نے نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، تو ہمیں اس پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے اور اس کو حقیقت سمجھنا چاہیے، سچا سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کو سنتے تو ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل خالص نہیں ہوتے ہیں، ان کی نیتیں صاف نہیں ہوتی ہیں، وہ قرآن پاک کو آزمانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھ کر جو ہے اس میں برائی، نعوذ باللہ برائی اور اس میں کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ صرف پڑھتے ہیں اور ان کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو ان کے لیے بھی یہ قرآن مجید ہے، ہدایت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، جہاں پر اللہ پاک نے وعیدیں بتائی ہیں، احکامات کے توڑنے پر عذابات کے وعدے کیے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان عذابات سے ڈرتے ہیں اور برے عمل کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا متقیوں کے لیے اس میں ہدایت لکھی گئی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقین کون لوگ ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. متقین ایک تو اللہ سے ڈرنے والے معلوم ہو گیا، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے جنت دوزخ بنائے ہیں. اس کے علاوہ اللہ پاک نے سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اللہ پاک کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے اور سارے جہاں کے نظام کو چلانے والا ہے. تو اس پر ہمارا یقین ہے اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اور اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی پرستش نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں عذاب دے گا، اور آخرت میں جو بڑا مرحلہ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی جو ہے اللہ تعالی عذابات دیں گے. تو اس کا یقین ان کو ہے، حالانکہ جنت دوزخ ہماری نظروں سے غائب ہے. اور آج کل کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کو ہم دیکھیں، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک جو زمانہ چلتا رہے گا، تو اس زمانے میں جتنے لوگ مسلمان پیدا ہوں گے اور جو ایمان لے کر آئیں گے وہ بھی جو ہیں غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اس طور پر کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھا نہیں پھر بھی اس کو برحق مانتے ہیں، اسی کے ساتھ قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پھر بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کو بھی برحق مانتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ غیب پر ایمان رکھنے والے اور نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے نہیں کہا یہاں پر، نماز قائم کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز قائم کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں فلاں ہمارا پڑوسی اور ہمارے محلے والے نمازی نہیں ہیں، ان کی فکر اس کو ہوتی ہے اور ان کو جا کر وہ دعوت دیتے ہیں. تو ایسے نماز کو قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کو امانت سمجھتے ہیں. تو متقین وہ لوگ ہیں. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقات کیوں نہ ہو. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر ضرور خرچ کرتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں مزید متقین کی تعریف یوں کی جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور متقین وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، مطلب قرآن مجید پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور تم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کا آخرت پر بھی پکا یقین ہے، پختہ یقین ہے. وہ تم کو نبی مانتے ہیں، تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کو بھی برحق مانتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں آخرت آنے والی ہے. دنیا کی زندگی ایک دن چھوڑنا ہے، زندگی دنیا کی ختم ہو جائے گی، یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ جان ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آخرت کے میدان میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں. تو متقین کون ہیں؟ غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والے، اور پچھلے انبیاء اکرام پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جب یہ صفتیں ایک مومن میں جمع ہو جائیں گی تو وہ متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ آج ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم کتنا نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور ان کی سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور کتنا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پر ہمارا کتنا ایمان ہے، پچھلی کتابوں پر ہمارا کتنا ایمان ہے، اور ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنا حساب و کتاب لینا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بات ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی ہے تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، ہم مکمل ایمان والے نہیں ہیں، ہم متقی و پرہیزگار نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں متقین میں بنا دے اور متقین میں ہمارا شمار فرما۔ اب سنیے کہ جس انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جس کے اندر بھی یہ صفتیں شامل ہو گئیں تو اللہ پاک نے اس کو متقی قرار دیا۔ اب اس کے لیے بدلہ کیا ہے؟ جب وہ متقی ہو جائے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اب اس کے لیے بدلہ کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ سنیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اصلی ہدایت پر ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے، پچھلے انبیاء پر بھی ان کا ایمان ہے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان ہے، قرآن مجید پر ان کا ایمان ہے، اور پھر جو ہے آخرت کے دن پر بھی ان کا یقین ہے، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دے۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے لیکن ہم اگر اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آگے چل کر ہم ہدایت سے ہٹ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اور جب ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے گی اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی کے وعدے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مال والا کامیاب ہونے والا نہیں ہے، جائیداد والا کامیاب ہونے والا نہیں ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ اولاد ہیں، بیٹے ہیں، اور جو ہیں طاقتور اور نوجوان بیٹوں کے اوپر وہ گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، مال و دولت کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں بنگلہ بنایا، جس نے دنیا کے اندر مال جمع کیا، ہر بینک میں اس کا پیسہ ہے، پراپرٹی جو ہے لاکھوں کروڑوں کی ہے، اللہ پاک نے اس کو کامیاب نہیں کہا ہے، بلکہ کامیاب اس کو کہا جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے وہ اللہ کے غیب پر ایمان لاتا ہے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے، نماز قائم کرتا ہے، پچھلے انبیاء اکرام پر ایمان ہے، اور پھر پچھلے انبیاء اکرام پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، اس پر اس کا ایمان ہے، اللہ کے راستے میں وہ بے تکلف خرچ کرتا رہتا ہے، اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی۔ آئیے محترم سامعین و ناظرین حضرات، ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ میں بنا دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، اور جس طرح کا ایمان تجھ کو منظور ہے وہ ایمان ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما، اور ہم سب کو اسی حالت میں موت دے کہ ہم اسی ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جانے والے بن جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔